آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ وضو اور جدید سائنس کے درمیان ایک بڑا دلچسپ تعلق دکھاتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا عمل جسے عموماً صرف ایک مذہبی فریضے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے ٹھوس سائنسی فوائد بھی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ روحانی عمل جسمانی اور ذہنی صحت کو کس طرح بہتر بناتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ یہ روزمرہ کے ایک ایسے عمل کو دیکھتا ہے جس کی گہرائی پر شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ بالکل، تو آئیے سب سے پہلے اس احساس کی بات کرتے ہیں جو تقریباً ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ وضو کے بعد جو تازگی اور سکون محسوس ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ سوچا کہ یہ شاید صرف نفسیاتی ہے، لیکن ہمارے ذرائع اس کا تعلق براہ راست اسٹریس ہارمونز اور اعصابی نظام سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ کافی دلچسپ ہے، اس بارے میں تھوڑا اور بتائیں۔ جی، اور یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک مکمل نیورولوجیکل اور ہارمونل رد عمل ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ہم چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں تو یہ صرف جلد کو صاف نہیں کرتا، ان حصوں میں اعصابی سروں یعنی نرو اینڈنگز کی کثافت جسم کے باقی حصوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جب ان پر پانی پڑتا ہے، خاص طور پر ٹھنڈا یا تازہ پانی، تو یہ پورے مرکزی اعصابی نظام کو ایک ہلکا ریسیٹ سگنل بھیجتے ہیں۔ یہ عمل کورٹیسول یعنی سٹریس ہارمون کی پیداوار کو کم کرتا ہے، جس سے دماغی دباؤ فوری طور پر کم ہو جاتا ہے اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف جلد پر نہیں بلکہ دماغ کے اندر کیمسٹری کو بدل رہا ہے۔ گویا یہ ایک قدرتی برین ریفریش سسٹم ہے۔ بالکل، آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی اندرونی کیمسٹری کی بات۔ اب آتے ہیں اس پہلو پر جسے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے، یعنی صفائی۔ لیکن ذرائع میں اس سے بھی گہری بات کی گئی ہے، یعنی وہ جراثیم جو نظر نہیں آتے۔ اس محاذ پر وضو کتنا مؤثر ہے؟ یہاں اس کے فوائد بہت ٹھوس ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق دن میں کئی بار وضو کرنے سے ہاتھوں اور چہرے پر موجود 90% تک بیکٹیریا اور وائرس ختم ہو جاتے ہیں۔ 90%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، لیکن دلچسپ بات اس کی باقاعدگی ہے۔ یہ ایک وقتی صفائی نہیں ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کا عمل، جسے استنشاق کہتے ہیں، سانس کی نالی کے داخلی راستے کو ان جراثیم سے صاف کرتا ہے جو الرجی یا انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کے گرد پانی لگنے سے آنکھیں خشک ہونے اور انفیکشن کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی فعال شیلڈ بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایک بار کی صفائی نہیں بلکہ دن بھر انفیکشن کے خلاف ایک مسلسل دفاعی نظام ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ ایک مربوط نظام لگتا ہے۔ دماغی سکون، جراثیم سے تحفظ اور ہمارے ذرائع خون کی گردش کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے جڑا ہوا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جب آپ جسم کے مختلف حصوں کو باری باری دھوتے ہیں تو جلد کے درجہ حرارت میں ایک معمولی تبدیلی آتی ہے۔ اس تبدیلی سے جسم خود کو منظم کرنے کے لیے ان حصوں میں خون کے بہاؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ اسے ویزو ڈائلیشن کہتے ہیں۔ تو جب دن میں کئی بار ایسا ہوتا ہے تو خون کی گردش مجموعی طور پر بہتر ہوتی ہے، جلد تک آکسیجن اور غذائیت بہتر طریقے سے پہنچتی ہے۔ اچھا، جس سے جلد تر و تازہ رہتی ہے اور جسم میں توانائی کا احساس بڑھتا ہے۔ جی، سائنس کی نظر میں یہ ایک طرح سے جسم کے لیے وقفے وقفے سے کیا جانے والا سسٹم ریفریش ہے۔ واہ، جب ہم ان سائنسی تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو 1400 سال پرانی ہدایت کا ڈیزائن سمجھ میں آتا ہے۔ یہ صرف پاکیزگی کا حکم نہیں تھا بلکہ اس میں انسانی نفسیات اور حیاتیات کی گہری سمجھ پوشیدہ تھی۔ بالکل، یہ صرف عبادت کی تیاری نہیں بلکہ خود میں ایک مکمل عمل ہے۔ اور ذہنی صحت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری اور فائدہ مند عمل ہے۔ یہ ایمان اور سائنس کے سنگم کی ایک بہترین مثال ہے، جہاں ایک قدیم روحانی عمل جدید سائنسی پیمانوں پر بھی پورا اترتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہدایات جو ایمان کا حصہ ہیں وہ اکثر انسانی فلاح و بہبود کے گہرے اصولوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وضو صرف ایک مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ ایک کثیر جہتی عمل ہے جو سائنسی طور پر ہمارے اعصابی نظام کو پرسکون کرتا ہے، جراثیم کے خلاف ایک دفاعی حصار قائم کرتا ہے، اور خون کی گردش کو بہتر بنا کر جسم کو توانائی بخشتا ہے۔ بالکل۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وضو جیسی ایک چھوٹی سی عادت کے اتنے گہرے اثرات ہیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور کتنی ایسی چھپی ہوئی تھراپیز موجود ہوں گی جن پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔